سورج کا، جنہوں نے آج مجھے اس چرچ میں اور اس کلیسیا میں دعوت دی خدا کے کلام کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیمائش۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ کلام مقدس جب انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو اس کی پیمائش سے اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ سو آئے مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب پہلی آیت سے، اور مجھے آسا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ آمین۔ کلام مقدس ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ بینگ آر کرسچنز، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، اور جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساڈے یسو نے جان نہیں دیتی، حالانکہ جب ان کی پیمائش کی جائے تو مینے مینے تکیل و فصیح میں نے تیری مملکیت کا حساب لگایا لیکن تو کم نکلا۔ خدا لکڑی دی گئی اور وہ کہتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اٹھ کر جا خدا کے ہیکل میں مقدس میں جا، قربان گاہ میں جا اور دیکھ کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ ہاللیلویا۔ ہم MSBN منسٹری سے ہیں، اور اس منسٹری کا تعلق ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے میں لے کر جائیں۔ اسی منسٹری کا ہی نہیں، ہر اس ایماندار کا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس پیمائش کا کوئی ناپنے والا نہیں ہے سوائے خدا کے۔ سو میرے عزیزوں، جب ہم پیمائش کی بات کرتے ہیں کلام مقدس میں سے، تو خدا اپنے نبی میں سے ہو کر، اپنے بندہ میں سے ہو کر کہتا ہے کہ جا کر عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ میں پاسٹر راشد خان، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ عبادت کر رہا ہوں، اور میری عبادت میں شاید میں دیا یقینی دیتا، میری عبادت میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں روزہ رکھو، شاید میں خود نہیں روزہ رکھ رہا اور میری پیمائش ہو رہی ہے۔ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ پیمائش ہے۔ پیمائش جب انسان کا دل خدا سے مل جاتا ہے اور اس کی پیمائش کا حساب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ رکھتا ہے ذہن میں کہ میں نے کوئی سبت مس نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو خدا کی ہیکل میں لے کر جانا ہے۔ اگر آپ اس منسٹری سے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج جمعرات ہے، اور ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم نے کیا کرنی ہے؟ او ہاللیلویا، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت گار جو ہوتے ہیں، عبادت گزار جو ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ ان کو پیغام صرف روح القدس کا آتا ہے۔ پاسٹر صاحب نے تو پتا ہے میں پھر پڑھتے کھلوتے رہنا پی آ جان گے۔ کیا شفا ایک ہی منسٹری کے پاس ہے؟ کیا شفا ایک ہی بندے کے پاس ہے؟ نہیں۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ نجات پانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں بچھو کو ہاتھوں میں اٹھا لیں گے۔ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ڈر نہ پہنچے گا، یہاں تک کہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو شفا پائیں گے۔ تو پیمائش، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، نہیں تو صحیح، اور انہوں نے تباہ مارو، انہوں نے کی کرنا ہے؟ خدا کسی کا طرفدار ہے؟ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔
میں پادری دا منڈا ہاں تے میرے نہ گل کرو. پاسٹر کے بیٹے اگر گناہ کرنا شروع کر دیں گے تو ایلی کاہن کے بچوں کا حال ہوگا اور وہ خدمت نہیں کر سکتے. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ پیمائش مجھے ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی. ایک پیمائش انسان کی ہوتی ہے، اس کی عمر کے حساب سے اس کے نام کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کا حساب لگایا جاتا ہے. ایک پیمائش جب ہم مر جاتے ہیں ہمارے کفن کی بھی ہوتی ہے. لیکن ان پیمائشوں کے جب ہم روحانی ہیں، روحانی جامہ پہنتے ہیں، روحانی خون میں شریک ہوتے ہیں تو ایک پیمائش اور نظر آتی ہے. 10واں حصہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اب یہ تو خدا کے اور اس کے لوگوں کی بات ہے. تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں مجھے ٹھگتے ہو، کس بات میں مجھے ٹھگتے ہو. لوگ کہتے ہیں اسی کہندے وچ ٹھگنے جی خدا نو. بھائی صاحب ہن تسی تو غصہ ہی کڈن دے جے، تہاڈے چرچ نہیں آئی دا ہے تے ٹائم نال آئی دا. تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 10واں حصہ کڈو، کہندے سارے پادری مانگدے نے. ہاں خدا کے لوگ ہدیوں نذرانوں پر ہی پلتے ہیں، چندے ہی انہوں نے کھانے ہیں. لیکن آیا یہ جو پنڈال لگایا جاتا ہے ایک ہی شخصیت لگاتی ہے، کوئی خدا کا خادم ہی لگاتا ہے. تو انسان کی پیمائش ہوتی ہے مینے تکیلو پھنسی. جب خدا انسان کی مملکیت کا حساب لگاتا ہے، دعا کا حساب لگاتا ہے. صبح صبح کون کرنے والے ہیں دعا؟ صبح کے وقت ویکھو ویکھی نہ پائی چکنا. اور شام کے وقت رات کو سوتے ہوئے روزے والے کتنے ہیں؟ ہم کیا ہیں جی؟ یسوع کے خون خریدے. تو یسوع مسیح کی پیمائش سے لیتا ہوں انسان کی پیمائش کہ کیا یسوع نے یہ کہا ہو سادہ سگریٹ لے آؤ، میں کرسمس سے صرف 2 گھٹ لانے نے. کبھی یسوع نے کہا ہو کہ آج عید قیام ہے، آج خمیری روٹی کی شام ہے، آج خمیری روٹی کی عید ہے، جا بھی کچھ لے آ، کھٹا میٹھا لے آ. کبھی یسوع نے کہا ہو؟ اس نے یہ کہا ہو کہ جوڑے پائیے سامان تے بھی باندھے پر میں زمین تے ہی بنانا ہے؟ نہیں، وہ خدا ہے. اس خدا نے ہمیں آج پیمائش کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. اس نے پیمائش کرنے کی عادتیں ہمارے اندر ڈال دی ہیں. کیا میری پیمائش یہ ہے کہ میں خادموں کو برا بھلا کہوں؟ کیا میری پیمائش یہ ہے کہ میں اوروں کو دیکھوں اور خود نہ دیکھوں؟ کیا میری پیمائش، میری منادی یہ ہے کہ میں اوروں کے پیچھے دوڑوں اور جس کے پیچھے دوڑنا چاہیے اس کے پیچھے نہ دوڑوں؟ عبادت، روزہ، دعا، کلام، خدا کے ساتھ ایماندار رہنا. اور یہ ایمانداری یہ ہے، کہتا کسی اور کو مت دیکھ. جڑے گرجیاں چ لگے نے نا، تو انہاں کو جا تے انہاں نوں ویکھ، کر بھی رہے ہیں کچھ کہ نہیں ہے؟ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ 3 سال تک کی ابھی تک؟ کیوں جی؟ جیسے یہ ٹھنٹنا رہے ہیں اسی طرح بہت سے ٹھنٹناتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑی دعا کرتے ہیں، آئے سپاہیاں دعا ہے. تو نجات کا رستہ بھی ہم نے بتانا ہے، توبہ کا عمل بھی بتانا ہے. پیمائش مقدس کے اندر کی جاتی ہے. کتنے ہیں جو دہ یکیاں دیتے ہیں؟ ساڑھے ہنڈے بت رہی. ہاں جی، آپ ڈیوٹی نہیں کرتے بھائی؟ دہ یکی 10واں حصہ کتنے ہیں جو نکالتے ہیں؟ پیمائش. جب انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے تو وہ انسان کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تجھے نہیں دینا، تجھے نہیں دینا، میں نے تجھے نہیں دینا، میں نے خدا کو دیا ہے، میں اول درجہ خدا کو دوں گا. یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے. جب انسان کی پیمائش ہوتی ہے، یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے اس کی پیمائش کی جائے گی اور دنیا کے بعد زمین کے اندر اس کا حساب کیا جائے گا، اس کے اعمالوں کو تولا جائے گا کہ یہ کتنا امیر تھا،
تو پادری نو 100 روپیہ دیا دینا سی. پاسٹر صاحب ذرا کھڑے ہو, میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے پلیز. کیا آپ مجھے پہلے کبھی جانتے تھے؟ مجھے نہیں جانتے. کب ملاقات ہوئی آپ کی اور میری؟ فرسٹ ٹائم. ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں. انہوں نے نہیں مجھے کہا کہ آپ نے دیا یقین کا پوچھنا ہے, آپ نے ہدیہ کا پوچھنا ہے, آپ نے دعا کا پوچھنا ہے, آپ نے کلام پڑھنے والوں کا پوچھنا ہے کتنی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا آج خدا کا کلام ہم آپ سے سنیں گے. ہاللیلویا, اوے ہاللیلویا. اور رب دے بندے نہیں جے کہتے میرے لوگ, اسکیل نبی کے صفہ میں کہتا ہے کہ میرے لوگ میرا کلام سنتے ہیں. اسکیل اور وہ سر بھی ہلاتے ہیں. واہ جی واہ, بلے بلے ہو گئی. آج تو پاسٹر نے پھٹے چوکتے رہے. اور وہ عمل نہیں کریں گے, وہ انسانوں کی ہڈیوں سے گوشت کو نوچتے ہیں, ہڈیوں کے اوپر سے بھی. یہاں پر جب پیمائش کی جاتی ہے تو ایک پیمائش یسوع کی بھی دیکھ لے. اس نے بھاری صلیب کو اٹھایا, اس نے 1 کم 40 کوڑے کھائے. کہتے ایک شانٹا پہ یہ لڑائی پہ جاندی ہے. بلکہ پادری کہہ رہے بھینڈ بٹا صحیح لگ ساڈی کڑی نو نہ کیا کر. تو ساڈی کڑی ویکھی جدوں ویکھی کیوں سورج اس کی یہ کون سا ہے؟ اٹھیا پکا اٹھیا. اس کی پمائش ہوتی ہے, انسان کے قد کی پمائش کی جاتی ہے. لیکن ایک دنیا میں ساری مشرق مغرب شمال جنوب آسمان کے چاروں کونوں پر جو 4 فرشتگان کھڑے ہیں انہوں نے بھی پمائش کرنی ہے. لیکن ایک پمائش انسان کی جاتی ہے کہ کیا تو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, تو چرچ کا ایلڈر ہے, تو پاسٹر ہے, کیا تو نے اس کو معاف کر دیا؟ تو کہتا ہے میں نے تیرے مرنے اور خوشی میں نہیں آنا. کیا یہ تیری عبادت ہے؟ کیا یہ چرچ میں تو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ تیرے اندر خود پمائش نہیں ہے, محبت کی پمائش نہیں ہے, درد مندی کی پمائش نہیں ہے. تو اس کو دیکھ. اور جب ہم آئیں اعمال کی کتاب میں سے سیکھتے ہیں, جو بڑے روحانی تھے ان کے بارے میں آج سیکھیں گے ہم. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 36 سے 38ویں آیت تک کی تلاوت کروں گا. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا, خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو, تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. آمین. کیا چیز انعام میں حاصل کرنی ہے؟ روح القدس. کتنوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ ابھی کم ہے. جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ یسوع مسیح میں اس اپنے ایماندار ہونے کا بپتسمہ لے, یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے. ایک انسان بچپن میں پیدا ہوتے وقت غسل کرتا ہے ایک آخرت میں, لیکن ایک نئی زندگی کا غسل ہوتا ہے جس کا نام بپتسمہ ہے. ہاللیلویا. وہاں سے پھر انسان کی پمائش شروع ہوتی ہے کہ واقعی یہ روحانی بندہ ہے. اور روحانیت کا جب درس دیتے ہیں, اسرائیل کے لوگ اپنے آپ کو بڑا روحانی سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے کہا اور جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا, ٹھٹا کیا, مارا, کراس پر لٹکا دیا, اور اس کو خدا نے مسیح بھی کیا ہے, وہی یسوع ہے, وہی نجات دیندا ہے. اور انہوں نے کہا اپنی چھاتیاں پیٹتے ہوئے کہا اب کیا کریں؟ اس نے کہا توبہ کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج سے اپنی پمائش چیک کریں. کہیں آپ اپنے پاسٹر سے جھوٹ تو نہیں بولتے؟
और जब आप पास्टर से सच बोलना शुरू कर दोगे, समझ लें आपके घर में निजात आ गई है। आप अपनी फैमिली में सच बोलना शुरू कर दो। एक पमाइश और भी बड़ी जी, व्हाट्सएप नहीं होता, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कितने कितने होंगे ने साड़ी फोटो देखते होंगे, अनगिव उनकी उसका डिस्टेंस होता है हमारे दरमियान, और हम कहते हैं वो पास्टर पतरस कलाम सुना रहे, फलाना पास्टर सुना रहे, फलानी कुड़ी ने हीरा नहीं जुत्ती पाई है, उनकी पमाइश। लेकिन क्या आसमान से खुदा हमें नहीं देख रहा था? नहीं यार, तेन मैं काने लिए भेजा, तू केड़े काम टुर गया? तो अपने आप को चेक करें। अगर आप यीशु के जिंदा खुदा के मानने वाले हो तो अपनी अपनी इबादत को चेक करें, अपनी सुबह की रूटीन को सेट करें, रात की रूटीन को सेट करें। जो कलाम पढ़ते हैं वो कलाम पढ़ना शुरू कर दें। 31,102 आयतें हैं पुराने और नए अहदनामा की, तो इनको सीखें। ध्यान हो कि तानू लोग चूहे खवाई जाने, लिखा बाइबल से, बाइबल में लिखा हुआ है, सहीफा में लिखा हुआ है कि लोग खुदा की नाफरमानी के लिए चूहे और सूअर का गोश्त खाते हैं, और खुदा उनको क्या करेगा? परगंदा कर देगा। जाओ दौड़ जाओ। सो अपने आप को आपने खुद चेक करना है। मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं पाक शराकत में शरीक हूँ, मैं ज़ियाफ़त में, रफ़ाकत में, दयाकी में, हदिया नजराना में, मैं रोटी तोड़ने में मशगूल रहूं, मैं दुआ करूं ताकि रूह कुदस मुझे इनाम में मिले। अगर आप यीशु के बेटे और बेटियों, अगर आपको अभी तक रूह कुदस नहीं मिला तो फिर उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। कोई भी खादम ये नहीं कहता कि मैं आगे हूँ, वो आगे होता है तो वो अपनी कलीसिया को आगे लेकर चलता है। खुदा एक रोया इंसान के अंदर डालते हैं, और कलाम में लिखा है जिसके पास रोया नहीं है उसके पास कोई काम नहीं है, मकसद नहीं है उसके पास। तो रूह बचाने का एक मकसद होता है, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे बपतिस्मा दो। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने आप को चेक करें, और चेक करने के बाद कि खुदावंद अब मेरी कमाई स्टार्ट हो गई है, अब मैं 1 गज दुआ करता हूँ, 2 गज दुआ करता हूँ, 3 गज दुआ करता हूँ, और दुआ करते 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 वो खुदा के हजूरी में झुकता जाता है। और फिर आपका चलन, उठना बैठना, लोग देखते कहते ऐ ही खुदा का बंदा। ये थोड़ी होता है। लास्ट एक बात, ये थोड़ी है कि संडे को लिश्किया पुश्किया वाले में किधर चलना है? चर्च। तो पीर वाले दिन में वो किधर चलना है? गेमां च। हुण किथे? इधर नाल ही चलना, इधर नाल चलना है। ओ भैणो, हालेलुया 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 हालेलुया। आप बड़े ढीले लगे, हालेलुया। आपके हालेलुया करने से बड़ी बीमारियां दूर चली जानी है, बड़ी बदरुएं तोड़ जानी है आज। और खुदा का कलाम हमें फरमाता है ये ना बने दिखावे के मसीह नहीं हमने बनना, हमने जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बनना है। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए अपने कर्मों पर खड़े हो जाएं।